پرسنلی میں تھوڑا سا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا دوں. آئی ایم اے کارپوریٹ کمرشل لائر. آج سے 6 سال پہلے آئی بیکیم ون آف دا ینگسٹ ایڈوکیٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. پرائمرلی میری وکالت کارپوریٹ کمرشل ہے. جو چیزیں دیکھی ہیں لا کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, پریکٹیکل پرابلمس کو بھی ڈسکس کریں گے. پرسنلی فرام سول کورٹس اپ ٹو دا سپریم کورٹ ہماری فرم ایوری ڈے مسائل دیکھتی ہے. السلام علیکم جی. آنریبل ججز, my distinguished friends, this is a topic, commercial courts, which is very close to my heart. Why it's close to my heart? For the past 15 years, because predominantly my practice revolves around businesses and commercial activity. موسٹلی جو ہم کارپوریٹ کام کرتے ہیں وہ بزنسز کے لیے ایگریمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز تب بزنسز بڑے خوش ہوتے ہیں, فی اسٹرکچر بھی بہتر ہوتا ہے, جوائنٹ وینچرز ہو رہے ہوتے ہیں, نئی کمپنیز بن رہی ہوتی ہیں, ایوری بڈی از ویری ہیپی. بٹ جب بھی ہم ایگریمنٹس بناتے ہیں, اور میں اپنے کالیگس کو, جونیئرس کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کوئی ایگریمنٹ ڈرافٹ کرنا ہے نا, تو ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھ کے ایگریمنٹ ڈرافٹ کرنا ہے کہ یو مائٹ بی ایبل ٹو ڈیفینڈ دس ان اے کورٹ آف لا ون ڈے. اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلاز جو ہے وہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے یا صرف مشکل سی انگریزی لکھ دی, اور کل کو کسی جج صاحب کو بھی سمجھ آئے گا. دا سمپلسٹ ایگریمنٹس آر دا بیسٹ ایگریمنٹس. کانٹریکچوئل انٹرپریٹیشن کے اوپر ججمنٹس بھری پڑی ہیں کہ از کا کیا مطلب ہے, اینڈ کا کیا مطلب ہے, اینڈ اور اکٹھے لکھ دیا تو کیا مطلب ہے, میں اور شیل میں کیا فرق آئے گا. سو دس میں اب جو ٹاپک ہے, ٹاپک تو بڑا ایک جنرل سا ٹاپک ہے کہ کمرشل کورٹس کا پاکستان کی ویل بینگ میں کیا امپیکٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یو گائز نیڈ ٹو نو کہ کمرشل کورٹس کیسے ان دا لارجر ایسپیکٹس امپیکٹ کریں گے. یو آر آل ویری ویل اویئر آف اٹ. وٹ آئی کین شیئر ود یو از سم آف مائی پرسنل ایگزامپلس فرام دس سائڈ آف دا بینچ, فرام دا بار, کہ جب ہمارے پاس کلائنٹس آئے, کلائنٹس کے ڈسپیوٹس آئے, عدالتوں میں ان کی اس طرح داد رسی نہ ہو سکی جس طرح ان کی ہونی چاہیے تھی, تو پاکستان کی اکانومی کو پریکٹیکلی کیا امپیکٹ پڑا. اور جب ہم نے سملر ایشوز میں ہم لوگ ملک سے باہر گئے اور باہر کی عدالتوں میں ہم نے کیسز کیے یا کنڈکٹ کیے, وہ کیسز کیسے حل ہوئے. سو آئی ول شیئر 4 ایگزامپلز ود یو دیٹ مائٹ انٹرسٹ یو, بیکاز جب آپ کے سامنے اس طرح کے کیسز آئیں گے تو شاید آپ ایک اور پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں گے کہ یار اس کا لارجر ایسپیکٹس میں اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. فیو ایئرز بیک میرے پاس ایک پولش کمپنی آئی. دیٹ پولش کمپنی واز ون آف دی لارجسٹ میٹ امپورٹرز ان یورپ. اور وہ بناتے کیا تھے جی, وہ ہاٹ ڈاگز بناتے تھے, اور ہاٹ ڈاگ کے لیے ان کو جو میٹ چاہیے ہوتا تھا دیٹ ہیز ٹو بی ون آف دا ٹاپ کوالٹی میٹس. ادھر کی ایک لوکل کمپنی کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کیا for the supply of meat. The plan of the Polish company was, پہلے وہ بنگلہ دیش سے لیتے تھے, پھر ان کو کسی نے پاکستانی کمپنی کا بتایا, وہ پوری ٹیم ادھر آئی, and this contract was $5 million. آج سے 6 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. Lots of money. The future plan of the company was to invest around $20 million, set up factories, set up shops, set up business over here. ہماری کمپنی نے, پاکستانی کمپنی نے کیا کیا, انفارچونیٹلی اس کے جو کنٹینر بھیجے میٹ کے, سر اوپر تو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا وہ میٹ لگا دیا, نیچے اوجری ڈال دی. اب میٹ پہنچ گیا, کانٹریکٹ ہوا پاکستان میں. جو کلائنٹ کہتا ہے انفارچونیٹلی the courts at Lahore had the exclusive jurisdiction to determine that dispute. وہ سائن ہو گیا یہاں پر. جب وہاں پولینڈ میں وہ کنٹینر کھلے تو پتا لگا کہ اوپر کچھ اور تھا, نیچے سے کچھ اور نکل گیا. کمپنی بڑی پریشان. روٹین کی کورسپونڈنس ہوئی. جب روٹین کی کورسپونڈنس ہوئی, اور ادھر والی کمپنی نے آف کورس ڈے 1 سے ہی پلان یہ کیا ہوا تھا کہ فراڈ کرنا ہے. اس کو ہم اپنے کانٹریکچوئل ٹرمز میں کہتے ہیں اٹس این ایمٹی پرومس. An empty promise is a promise that day 1 that you know میں نے fulfill نہیں کرنا. So that was a textbook case of an empty promise. چھوٹے ایگزامپلس میں تو ہم روز دیکھتے ہیں کہ ریڈی والا اوپر والے آم اور دے دیتا ہے, نیچے سے ہمیں کوئی اور چیز پکڑا دیتا ہے. سو اس ایمٹی پرومس میں سر ہم نے ایک روٹین کا سول سوٹ فار ڈیمیجز فائل کر دیا. اب
آج بھی وہ پرابلم ہے سر. 6 سال پہلے کیا پرابلم ہوگی جب ایک پہلا سول سوٹ آپ فائل کریں گے اور ڈیفینڈنٹ نے ڈیلے کرنا معاملے کو. آن دی ادر ہینڈ پولینڈ میں کیا ہوا ہے اس وقت کہ ہم نے کنٹینرز کو فریز کیا ہوا ہے, ایکسپرٹ وٹنس رپورٹس لے لی ہیں وہاں سے, تصویریں کھینچ لی ہیں ان کی, اور اب کلائنٹ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ سر یہ تو میٹ خراب ہو رہا ہے, یا یہ جو بھی ہے اس کو اونے پونے داموں میں بیچوں, رکھوں, فریز کروں, اینڈ ایوری ڈے کاسٹ پڑ رہی ہے. اینڈ آئی ایم ہیئر دیئر لوئر ایٹ لاہور, اور میں نے ایک سول سوٹ فار damages and recovery فائل کر دیا with an injunctive application, with an application for a commission کہ جناب we are even willing to pay the money order 26 کے اندر, اور باقی چیزیں دیکھتے ہوئے آپ پولینڈ میں کمیشن دے دیں and we will speak to the embassy, ویزے شیزے سارے ہماری ذمہ داری. بٹ یونیلیٹرلی جج صاحب نے اپلیکیشن پہ نوٹس کر دیا. لیکن پرابلم کیا ہو رہی ہے سر, the defendant is not appearing in court. پہلا نوٹس, 20 دن بعد دوسری ڈیٹ, چسپاندگی. اب یو کین امیجن وٹ آئی ایم فیلنگ کہ میں اب کلائنٹ کو کیا بتاؤں کہ اب چسپاندگی ہوئے گی ان 2000 اینڈ میری 15. میں پوچھتا ہے چسپاندگی کیا, وائی آرنٹ یو سینڈنگ اٹ الیکٹرانکلی, واٹس ایپ ہے, ای میل ہے, یہ چسپاندگی کیا ہوتی ہے. میں اس کو کیا بتاؤں کہ ایونچولی اگر آکشن ہوتی تو آج بھی وہ ڈھول بجانے والی بھی ریکوائرمنٹ ہے, ادروائز آکشن سیٹسفائڈ ہو جائے گی. تو اس کے بعد سر ایونچولی پروکلیمیشن, ایک اخبار دوسری اخبار, ایونچولی ایکس پارٹی آرڈر آنے لگا تو ایک وکالت نامہ آ گیا. وکالت نامہ بھی پہلے نہیں آتا, اس سے پہلے سر کیا آئے گا, میمو, میمو کے بعد وکالت نامہ. وکالت نامہ ایک آپ ہمارے دوست ہی ہیں کیبنٹ ممبر کا, جج صاحب نے تو اب کچھ نہیں کرنا. انفارچونیٹلی میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایسپیکٹس بتا رہا ہوں نا جی. اگر ایک کیبنٹ کا ممبر آ کے وکالت نامہ دیا, وچ ہیز ہیپنڈ ٹو می, 2 مہینے کی ڈیٹ ہو گئی, جبکہ ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کے لیے آرڈر ریٹ میں 30 دن کا ٹائم ہے. سو لو اینڈ بیہولڈ سر کیس 2 سال ڈریگ ہو گیا. میرے اوپر ایک علیحدہ پریشر, کلائنٹ میرے سے پوچھے کہ میں اس کا کیا کروں, مجھے ایک لیگل اوپینین دے. میں نے کہا آئی کینٹ ٹیک اے کال آن دس. ایونچولی سر کیس ایویڈنس میں آ گیا کچھ سالوں بعد. جب کیس ایویڈنس میں آیا تو ان کی جو ٹیم تھی وہ ایک دفعہ پاکستان آئی, لیکن اگلی سائڈ نے فرسٹریٹ کرنی تھی پروسیڈنگز, تو انہوں نے ایویڈنس نہ کرایا, یا اس کے بعد 4-5 دن کی ڈیٹ ہوئی, کوئی جج صاحب چھٹی ہو گئی, وہ کیس سر چلا گیا 2 مہینے کی یا 20 دن کی ایڈجرنمنٹ کے اوپر. جبکہ ہم نے اس سے پہلے ایک ڈے ٹو ڈے کی اپلیکیشن کی بھی ریکویسٹ کی تھی, ان کے ویزاز بھی کورٹ میں جمع کرائے تھے کہ جی یہ لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد سر وہ ٹیم واپس چلی گئی. دین وی مووڈ این اپلیکیشن, پاکستان کے تھوڑے اپنے حالات خراب تھے, ان کو وہاں سے سیکورٹی ریزن سے دوبارہ اجازت نہ ملی. انہوں نے کہا جی دبئی آ کے ایویڈنس کر لیں تھرو کمیشن, وی ول بیئر دا انٹائر کاسٹ. وہ بھی دوسری پارٹی نے ریجیکٹ کر دی, وہ اپلیکیشن ہماری ٹرن ڈاؤن ہو گئی. ایونچولی اس کیس کا سر فیٹ کیا ہوا, 17/3 پہ وہ کیس خارج ہو گیا, بیکاز 2-3 چھوٹی ڈیٹیں ڈلی اور ایونچولی ایویڈنس نہ ہو سکا. So it was a very, very painful case for me from a practical perspective. آج یہ کمرشل کورٹس دیکھا ہے تو مجھے وہ والا کیس یاد آ گیا. سر پریکٹیکلی اس سے افیکٹ کیا پڑا, we lost around $10 to $20 million at that time. کیا وہ $20 million کرتا, جابس جنریٹ کرتا, ٹیکسز جنریٹ کرتا, حکومت کے پاس زیادہ پیسے آتے, ایونچولی کورٹ کا انفراسٹرکچر امپروو ہو سکتا جب پتہ لگتا ہے کہ جس طرح کی سولوشنز آ رہی ہیں. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کورٹس کے انفراسٹرکچر اور کورٹ کی سچویشن کیسے امپروو ہوگی. کیا کورٹ فی 15,000 روپے ہی ہونی چاہیے, یا ہم سیلف جنریٹڈ فنڈ سے بھی جائے. کمپنی جو $10 ملین مانگ رہی ہے وہ بھی 15,000 دے رہی ہے, اور 7.5% کے حساب سے کسی کا 3 لاکھ کا کلیم ہے, یا 4 لاکھ کے بعد 15,000 روپے کورٹ فی ہو جاتی ہے. Does that not need to change? ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ کہتے ہیں 20 لاکھ روپے ہم کورٹ فی دینے کے لیے تیار ہیں, جو کمرشل کمپنیز ہیں, as long as you resolve our dispute within 3 months, because that doesn't matter to them. And we'll come to that. So that was, and this is just one example جس کے لیے اب this should, اور آپ لوگ یہاں موجود ہیں, اور جو ڈائنامک لا, جسٹس جواد, جسٹس شاہد کریم, one of the top commercial judicial brains in the country, جنہوں نے اس طرح کی ہزاروں examples as lawyers بھی فیس کی ہیں, as judges بھی دیکھی, جس کی وجہ سے یہ لا بنایا. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس لا کے اندر 180 days لکھا ہوا ہے, so that makes me really happy.
लेकिन फिर मैं एक और चीज भी देखता हूं विद अ पैसिमिस्टिक व्यू कि बहुत से और लॉज में भी ये बातें लिखी हुई हैं, बट वो कभी फुलफिल नहीं हुई. और जब आपको पता है सर, जब आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं, और मैं एक एडवाइस प्रोबेबली दूंगा, लॉ सेज कि इफ अ टाइम लिमिट इज गिवन बट देयर इज नो पीनल प्रोविजन, देन दैट टाइम लिमिट इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी. So I was looking at this law from a perspective of a statutory interpretation. 180 दिन लिखे हुए हैं, बट अगर 180 दिन पूरे नहीं होते, what happens then? So जज साहब क्या करेंगे? क्या उसी दिन फैसला होना है? The case will move on because there is no, as far as मैंने जो लॉ देखा, there is no penal provision. और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि जहां टाइम लिमिट दिया हुआ, penal provision नहीं है, तो it's directory, it's not mandatory. So that might be something that we need to look into, what happens after 180 days. मैं आपको सर एक और एग्जांपल देता हूं कि एज अपोज टू ये हमारे मुल्क में हुआ, रिसेंटली यूके के अंदर क्या हुआ. लास्ट ईयर सर आई गॉट अपॉइंटेड एज ए एक्सपर्ट ऑन कमर्शियल लॉ इन बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ यूके कमर्शियल कोर्ट डिवीजन में. एक डिस्प्यूट था एविएशन रिलेटेड. एक जहाज था, वो रनवे से उतर गया, जहाज का एक्सीडेंट हो गया, कमर्शियल एयरप्लेन का. द प्लेन हैड टू बी रिटन ऑफ. जो प्लेन था वो एक दुबई की कंपनी का था, लीज था. इंश्योरेंस एक रशियन कंपनी ने की हुई थी. बट द केस रिवॉल्व्ड अराउंड, बिकॉज द इशू हैपेंड इन पाकिस्तान, तो इट रिवॉल्व्ड अराउंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट ऑफ पाकिस्तानी लॉ. So जो leasing company थी, they hired me as their expert on Pakistani law, and the Russian company hired another person as an expert on Pakistani law. तो we gave our expert report. हेयरिंग के ऊपर केस जाना था 3 महीने बाद, बट उससे पहले हम लोगों ने एक दूसरे से अपनी एक्सपर्ट रिपोर्ट्स एक्सचेंज की, प्लीडिंग्स एक्सचेंज की कि होना क्या. द केस जब हमारी एक्सपर्ट रिपोर्ट आई और लॉ बड़ा क्लियर था, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का मामला था, और दूसरी साइड के यूके के सोलिसिटर्स ने वो रिपोर्ट पढ़ी, तो उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया कि हम ये केस हार जाएंगे. सो लेट्स से अगर $5 मिलियन क्लेम मांगा हुआ है और लीगल फी डाल के वो $6 मिलियन तक क्लेम बन गया है, तो उन्होंने कहा कि आप हमें 10% सिर्फ डिस्काउंट दे दें, लीगल फी छोड़ दें, और 10% डिस्काउंट दे दें, हम अदालत के फैसले के बगैर ही आपको पेमेंट देने के लिए तैयार हैं. एंड वी एंटर्ड इनटू अ सेटलमेंट, और हमारे क्लाइंट को 90% उसकी क्लेम्ड अमाउंट मिल गई. उन्होंने मेरे से पूछा, सोलिसिटर ने वहां पे, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि चलें जी, द केस गॉट कंक्लूडेड. उन्होंने मेरे से पूछा कि हारिस, यू आर ए कमर्शियल लॉयर, हाउ मेनी सेटलमेंट्स कमर्शियल दैट यू हैव डन इन योर करियर. और उसने मुझे कहा, दिस इज माय 780th सेटलमेंट, आई डोंट लाइक गोइंग टू कोर्ट, हमारा तो सेटल हो जाता है. मैंने कहा जी, मैंने शायद जिंदगी में 2 सेटलमेंट्स कराई हैं, वो भी फैमिली के केस के अंदर. कमर्शियल केस के अंदर तो सेटलमेंट हमारे कभी कोई सवाल ही पैदा नहीं होती. स्पेशली ना कोई गारंटी रखी हुई है, ना कोई पैसे रखे हुए. व्हाई वुड द अदर क्लाइंट पे आप, वो क्या कहेगा? अगले 25 साल ड्रैग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे, फिर देखेंगे अगर कोई पेमेंट क्लेम आ भी गया, अगर कोई फैसला 25 साल बाद आ भी गया सारी अपील्स एग्जॉस्ट करने के बाद, तो फिर क्या होगा? फिर एक्सिक्यूशन के अंदर हम रोक लेंगे. तो इन योर लाइफ, तो नो लॉयर वुड एडवाइज हिज क्लाइंट कि यार सेटल कर लो. But things can change when with this commercial courts ordinance. इसका larger aspect क्या होगा सर, कि जब आप लोग फैसले देंगे और प्लीडिंग्स देखेंगे, और जब आपके प्रेसिडेंट्स आएंगे, तो जब हम कमर्शियल लॉयर्स अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दे रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि कल को कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ 5 करोड़ का फैसला दे देना है, आज वो 3.5 करोड़ दे रहे हैं, इधर ही सेटल कर लो. उससे क्या होगा? आपके पास बर्डन कम होगा, आपके पास वो लोग, एंड दिस इज नॉट ए शॉर्ट टर्म गोल. आज कोई भी लॉयर, मेरा भाई या मैं खुद, एडवाइस नहीं करूंगा सेटल कर लो. वो कहेंगे वकील किस किस्म का सेटल करा रहा है. बट लॉन्गर रन में जब फैसले आना शुरू होंगे सर, तो फिर क्या होगा? लोग सेटल करना शुरू करेंगे. पीपल विल, जो आपके लॉ के अंदर भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दिया हुआ है, दैट इज गोइंग टू हेल्प. द लीव ग्रांटिंग स्टेज बिकम्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेज. आप सिर्फ इन दोज केसेस लीव ग्रांट करेंगे जहां पर आपको लगेगा क्वेश्चंस ऑफ लॉ, सीरियस क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन फैक्ट, और जहां पर, और उधर आपको मदद मिलेगी बैंकिंग लॉ से के अंडर, और सारा लॉ जो है PLAs का बैंकिंग के अंदर डेवलप हुआ है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ लीव हैज टू बी ग्रांटेड.
ऑर्डर 37 वाला जो हमारा लीव स्टेज है वो आई थिंक लॉ इज अ लिटिल लिबरल, लीव इजीली मिल जाती है. बैंकिंग के अंदर द लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट, बट वील कम टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द केस. लेकिन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना सर, जिसकी वजह से ये लॉज आए और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको रोज वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और हमें भी, वो जो मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया, दैट इज एन इशू ऑफ एन एडजर्नमेंट सर. अब अगर आप, माय एडवाइस और असिस्टेंस टू द ऑनरेबल जजेस वुड बी, सर, देयर शुड नॉट बी एनी एडजर्नमेंट विदाउट एग्जाम्पलरी कॉस्ट. Exemplary cost would be a little harsh, but without a cost. इससे क्या होगा, इससे ये अगर आप कॉस्ट इंपोज करेंगे और एडजर्नमेंट्स को कम करेंगे ना, तो उससे क्या, उससे बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं. अभी रिसेंटली, और ये लॉयर्स को भी पुश करना है, हमारा ऑर्डर 17 कानून का ऑलरेडी देर है. इट्स अ डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट अंडर ऑर्डर 17 ऑफ द, आई थिंक इट्स ऑर्डर 17 ऑफ द CPC कि आपने 17(1) कि आपने एडजर्नमेंट देनी है या नहीं देनी, बट दैट डिस्क्रेशन इज ऑलवेज यूज्ड वेरी लिबरली. मैं आपको एक अपनी जाती एग्जांपल देता हूं, बिकॉज सर एडजर्नमेंट इज समथिंग दैट रियली बॉदर्स मी एज अ लॉयर. आई हार्डली एवर टेक एन एडजर्नमेंट. वी हैव अ टीम, मैं नहीं हूं तो मेरा सेकंड नहीं है तो थर्ड जाके बहस करेगा. आई वॉज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज 6 months ago. मैं और एक और लॉयर, वी वर सर 2 रिस्पोंडेंट्स. एक कमर्शियल केस के अंदर हम वहां पहुंचे. सो दूसरी साइड के लॉयर ने एडजर्नमेंट भेज दी और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भेज दिया कि जी डेट ले. आई प्रेस्ड बिफोर द कोर्ट कि सर आप एडजर्न तो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द कॉस्ट दैट आई हैव इनकर्ड एंड माय क्लाइंट हैज इनकर्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ माय ओन. हम लाहौर से आए हैं, वापस गए हैं, रात होटल में ठहरे हैं. It was a division bench of the Honorable Supreme Court. उन्होंने कहा हारिस कितनी कॉस्ट लगी है तुम्हें आने में. मैंने कहा सर मैंने 30,000 रुपया लिया अपने क्लाइंट से, 15,000 रुपया होटल में रहने का लिया है, 15,000 रुपया मिसलेनियस पेट्रोल के एक्सपेंसेस लगे हैं. दूसरे लॉयर से पूछा, उन्होंने कहा जी रफली द सेम, दैट्स व्हाट आई चार्ज माय क्लाइंट टू. उन्होंने 60,000 कॉस्ट करके एडजर्नमेंट की बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सो सर, और अगली डेट पे सर फिर क्या हुआ, उसी केस के अंदर द अदर साइड केम अप, बिकॉज लॉयर ने 60,000 शायद अपनी जेब से नहीं दिए होंगे, अपोजिंग लॉयर ने, उन्होंने अपने क्लाइंट को बताया होगा और जज साहब नाराज हुआ, ये भी कम्युनिकेट हुआ उन्हें. द नेक्स्ट डे द केस गॉट डिसाइडेड. अगर सर हम इन केसेस के अंदर एडजर्नमेंट रूटीन में करेंगे फॉर वट एवर रीजन, तो ये तो लॉ भी अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर आप एडजर्न करेंगे विद कॉस्ट करेंगे और आप अपना मैकेनिज्म खुद डेवलप करेंगे कि दिस इज द कॉस्ट, और कॉस्ट थोड़ी सी वो कॉस्ट होगी जो अगले को इंपैक्ट भी करेगी. आज भी मैं देखता हूं जी राइट क्लोज होने लगा है, 500 रुपया जुर्माना है या 200 रुपया जुर्माना है, उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है. द कॉस्ट इज यूज्ड एज ए डिटरेंट. इफ द कॉस्ट इज नॉट ए डिटरेंट और 500,000 या इतनी मिनिमल कॉस्ट है और एक कमर्शियल डिस्प्यूट है, तो उसके अंदर तो इस कॉस्ट का फिर कोई इंपैक्ट नहीं है. हमारा क्लाइंट कहेगा कि जी अच्छा 5,000 भी अगर कॉस्ट है या 2,000 रुपये कॉस्ट है, 20 एडजर्नमेंट्स और ले लो, डिले इज हेल्पिंग मी आउट. तो सर ये डिले ने हमारे सिस्टम में और ये लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एनफोर्समेंट ने हैज बॉदर्ड अस अ लॉट एंड हैज अफेक्टेड आवर कंट्री अ लॉट. मैं आपको अभी एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं, एंड आई फेल्ट अ लिटिल एम्बैरेस्ड एंड सैड इन फ्रंट ऑफ माय क्लाइंट्स. एक इंटरनेशनल होटल चेन है, वो सर फ्रेंचाइज दे रही है एक कंपनी को पाकिस्तान में कि यहां पर आके वो आप इंटरनेशनल होटल बनाएं. जो पाकिस्तानी कंपनी है सर वो हमारी क्लाइंट है, एंड वी वर नेगोशिएटिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज 4 months ago. कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स वगैरह नेगोशिएट हो गई, जूम पे मीटिंग हो रही थी, उनके लीगल डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, हम लोग बैठे हुए हैं, क्लाइंट्स हैं. उसके अंदर इशू आ गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज के ऊपर. उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज का कि वी वुड वांट इट टू बी लंदन, बिकॉज वो लंदन के अंदर उनका हेड ऑफिस था. हमने कहा जी हमें तो लंदन सूट ही नहीं करता, उससे हमारी कंपनी जाके लंदन में कैसे वकील करेगी, ना हम वकील को जानते हैं, और अगर लंदन में वकील करना पड़ेगा तो पाकिस्तान का अगर आप लार्जर एस्पेक्ट से देखें तो सर क्या नुकसान है. एक आधा $1 million वहां पे जो इवेंचुअली फी पड़ जाएगी, वो यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा लीगली, क्योंकि वहां वकील करना पड़ेगा. जो इधर की फर्म्स हैं, इधर के वकील हैं, दे विल लूज आउट मनी एंड फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा. ये तो एक चले लार्जर एस्पेक्ट्स में, लॉन्गर एस्पेक्ट्स में ये भी एक इशू है, लेकिन स्मॉलर एस्पेक्ट में सर आप क्या देखें, उन्होंने कहा जो मर्जी कर लें
your legal system is not developed. اور سیدھا کہا انہوں نے ہم یہ ایگریمنٹ ہی نہیں کریں گے, آپ پروفٹ شیئرنگ ریشو پہ ہمارے سے لڑائی کر لیں, ہم آپ کی بات سب مان جاتے ہیں. دس پارٹ از نان نیگوشیبل. آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر اف اٹس اے بریچ آف کانٹریکٹ, اس کی لیگل ہیڈ نے میرے سے پوچھا ہاؤ مینی ایئرز ول اٹ ٹیک فار انفورسمنٹ اگر ہم نے انفورس کرنا ہے, اینڈ آئی ہیڈ نو آنسر. میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی 6 مہینے کے اندر یہ ہم کروا دیں گے. had this law been there, I might have shared it and used it. تو سر لانگر ایسپیکٹس میں اب کیا ہوگا جب انشاءاللہ آپ لوگوں کی پرفارمنس آئے گی, کوچ کی پرفارمنس آئے گی, بار اینڈ بینچ ہم مل کر اس کے اندر چلیں گے, تو لانگر ایسپیکٹس میں کیا ہوگا کہ لوگ پیپل ول ہیو اے لاٹ مور ٹرسٹ ان دا پاکستانی لیگل سسٹم. آج اگر ایک گورا کلائنٹ کہتا ہے کہ آئی ہیو نو فیتھ ان دا پاکستان لیگل سسٹم, تو وی کین ناٹ بلیم ہم. سب سے پہلا ایشو کیا ہے, as the saying goes, identifying the problem is the first step in solving it. If we آج اگر ہم سارے کہیں جی ہاں سب اچھا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, we have a fantastic legal system اور مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کلائنٹس کے لیے, so that will not be correct. If we identify today کہ ہاں جی problem are very very serious and we need to resolve these problems, اور ساری problems آپ لوگوں سے زیادہ تو کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ لوور کورٹس کے اندر the working of the lower courts کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے, and what is the issue of the lower courts, and what is the issue not only the lower courts, the system at large. I'll just cite one more example آپ کو بتاؤں گا کہ پھر کیوں ہمارے سے گورے ڈرتے ہیں. اور پھر جو ویل بینگ آف دا کنٹری کا سوال ہے, یہ جتنے انویسٹرز کی میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں, ان کے پاس 2 ایشوز ہیں. یا یہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گے بیکاز یہاں پہ لیبر چیپ ہے, پاپولیشن زیادہ ہے, اینڈ اٹس اے گریٹ بزنس ڈیسیجن. لیکن اگر کورٹس کی انفورسمنٹ نہیں, اگر ان کو لگے گا یار پروفٹ کمانے آئے ہیں سارے یہاں پھنس جائے گا, تو دے ہیو ادر آلٹرنیٹیو آپشنز. واٹ آر دی ادر آلٹرنیٹیو آپشنز؟ انڈیا جائے گا پیسہ, بنگلہ دیش جائے گا پیسہ, سری لنکا جائے گا پیسہ. آج کی ایز آف ٹوڈے آپ کا لیکچر ختم کرنے کے بعد سر میں نے ایک ایف آئی اے کے آفس جانے, I'll tell you why میں نے وہاں جانا. ایک جاپنیز کمپنی ہے, ون آف دا ٹاپ جاپنیز مینوفیکچررز, میں اس کا نام نہیں لیتا, انہوں نے ادھر گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے ایک لاہور کے ہاسپٹل کے لیے ایک سٹی اسکین مشین منگوانے کا ٹینڈر کیا. اس ٹینڈر کے اندر ایک پاکستانی کمپنی نے بڈ کیا. اب یہ جاپنیز کمپنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور بڈ میں کا جو سٹی اسکین مشین ہے وہ آتی تھی کچھ $7 لاکھ کی. وہ ہم فلانی جاپنیز کمپنی کی لا کے یہاں پہ انسٹال کر دیں گے کیونکہ ان سے ہمارے تعلقات ہیں. دے وان دا ٹینڈر میں جب جیتنے کے بعد جو لوکل کمپنی یہاں کی تھی اس نے جاپنیز کمپنی سے رابطہ کیا, جی وہ مشین دے دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ مشین ہے, یہ پرائس ہے, یہ آپ کی کمیشن ہے, آل ڈاکیومنٹڈ, 1 سال کی ہم ساتھ آپ کو وارنٹی بھی دے دیں گے. مشین انسٹال ہو گئی. جو کانٹریکٹ ہوا تھا سر گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ جو لوکل کمپنی کا, اس کے اندر وارنٹی پیریڈ تھا 5 ایئرس, بٹ آور جاپنیز کمپنی اونلی کانٹریکٹڈ فار 1 ایئر. 2.5 سال مشین چلتی رہی, لوکل کمپنی ڈیفالٹ کر کے بھاگ گئی. ناٹ اونلی کہ وہ بھاگ گئی, انہوں نے اپنی محکمے کے ساتھ مل ملا کے اور ایز دا ایلیگیشن گوز بینک گارنٹیز بھی نکلوا لی. اب لوکل کمپنی کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اب کانٹریکٹ کے اندر آربیٹریشن کلوز ہے, سارے کلوزز موجود ہیں, لیکن جب ہماری جو دوسری سائڈ تھے ہاسپٹلز والے, انہوں نے دیکھا کہ آربیٹریشن اور یہ کریں گے تو پھنس جائیں گے. ایک آسان طریقہ, کیونکہ کورٹس میں تو ان کو بھی پتا تھا کہ اگر ادھر گئے انفورسمنٹ کرانے لوکل کمپنی سے تو 10 سال لگ جائیں گے. ایک آسان طریقہ ایف آئی اے میں کمپلین فائل کر دیتے ہیں. سو دے فائلڈ اے کمپلین ان ایف آئی اے, اور ایف آئی اے کے اندر جو کمپلین انہوں نے فائل کی تو وہ لوکل کمپنی کا تو بنایا, ساتھ وہ جاپنیز کمپنی کے سارے ڈائریکٹرز کے نام دے دیے اور ادھر کنٹری ہیڈ کا نام ڈال دیا. اب ان کو ایک کال اپ نوٹس آ جاتا ہے جس کے اندر اب ہم نے جا کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ امیجن کریں گے کہ گورے تو اس معاملے کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. ناؤ دے ہیو بین ٹینگلڈ in a criminal investigation in a contractual dispute in which they were not even a party. وہ جو وہاں کا ہیڈ تھا وہ سنگاپور کی کمپنی, جو ان کی جاپنیز کمپنی کی سبسیڈری آف سنگاپور آفس سے آپریٹ کرتے ہیں اور ہمارے سے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ہم اس میں ذرا سے بھی زیادہ اور انوالو ہوئے سو ہمارا ٹوٹل جو ہم پاکستان کو بزنس دیتے ہیں وہ ہمارا 0.5% آف دا ٹوٹل بزنس ہے. We will wrap up our operations from Pakistan
دس ہیپنڈ یسٹرڈے. میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں. اور آج وہ ان کا جو کنٹری ہیڈ ہے اور وہ سارے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے ان کے کچھ نمائندے آئے تھے کراچی سے جو اس جاپنیز کمپنی کا کنٹری ہیڈ ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایس ایچ او نے ان کو کیا کہا ہوگا کہ سارے ڈاکیومنٹس لے کے آ جانا, نہیں تو میں ڈالا بھیجاں گا نیکسٹ ٹائم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی ٹرانسلیشن کر کے ایز اٹ از ان کو بتا دیں. تو یہ جو لوکل کمپنی ہے سر, اس نے بھی, یا جو ہماری حکومت کی کمپنی تھی جنہوں نے انفورسمنٹ کے لیے اور اپنا رائٹ کلیم کرنے کے لیے سارے کیوں کیا؟ کیوں نیب میں لوگ جاتے ہیں یا ایف آئی اے میں لوگ جاتے ہیں اور بزنس مین وہاں پھنستے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا ہے, یا اس سے پہلے تک یہ امپریشن تھا کہ روٹین کی عدالتوں سے اگر آپ نے ڈیسیجن لینا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک جنریشنز. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی ایک لوکل کمپنی نے مجھے ہائر کیا. اب وہ صرف انہوں نے کہا آپ کو ہائر کس لیے کر رہے ہیں, ناٹ بیکاز وی تھنک یو آر کمپیٹنٹ, جسٹ بیکاز وی تھنک یو آر سلائٹلی ینگ. ہمارے 3 وکیل مار چکے ہیں بڑی بڑی فیسیں لے کے, سو وی آر بیٹنگ کہ شاید آپ 20-25 سال زندہ رہ جائیں. دس از این ایکچوئل ٹرو اسٹوری. میں بڑا خوش ہوا, چلو اللہ نے رزق بھیجنا تھا, بٹ دا ریزن ٹو انگیج می واز اونلی بیکاز دے آر امیجننگ کہ کیس 25 سال اور آگے چلے گا. اور میں بڑا ڈرا بھی کہ 3 وکیل مار چکے ہیں, یہ نہ ہوئے کہ آئی بی دا 4th ون. یہ کیس لینا بھی چاہیے کہ نہیں؟ جی میڈم. جی آپ کا دیٹس اے ویری گڈ کوشچن دیٹ یو آسکڈ. ایک پرابلم جو ہوتی ہے نا جی, ایک اسٹیچوٹ کے اندر ایک چیز ڈال دینا, تو پھر اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے دیٹس اے ون سائز فٹ آل اپروچ. سو اگر ہم آج ایک اسٹیچوٹ میں لکھ دیں کہ ایڈجرنمنٹ کی کاسٹ ہوگی 5,000 روپیہ, تو آپ کے پاس تو ہو سکتا ہے ایک چھوٹا ٹریڈر کا بھی کیس آ جائے جس کے لیے یہ 5,000 دینا شاید مشکل ہو, ایز اپوز ٹو ایک ملٹی نیشنل کمپنی آ جائے. واٹ نیڈس ٹو ہیپن از کہ یو نیڈ ٹو ریگولیٹ یور اون پروسیس. اور ہمارا قانون 2 طرح ڈیولپ ہوتا ہے, ایک اسٹیچوٹری طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک پھر آپ لوگوں کے فیصلوں سے پریسیڈنٹ سے ڈیولپ ہوتا ہے. سو واٹ اف آپ ایک بڑی کمپنی کو 20,000 روپیہ کاسٹ امپوز کر دیتی ہیں, سو ادر سائڈ ہیز ون آپشن, وہ ریویژن کر دیں, اس کے خلاف وہ اپیل کر دیں, اینڈ دیٹ از اپہیلڈ بائی دی ہائی کورٹ. واٹ ہیپنس دین, کیس وہاں پہ ہی ختم ہو جائے گا, ایک فیصلہ آپ کے پاس پریسیڈنٹ آ جائے گا. ہاں اگر ہائی کورٹ اس کو ختم کر دیتا ہے, کہتے ہیں جی کاسٹ بڑی زیادہ ہے, تو پھر وہ ایک اور بات ہے. So this is how the law will develop. ہو سکتا ہے within 15 days or a month's time آپ ایک cost impose کرے, that is upheld by the high court and that becomes a precedent for all of us. So لیکن what we need to keep at the back of our mind is کہ ہمارے system کے اندر the problem is delay. بینجامن فرینکلن ایک آتھر ہے, ایڈوائز ٹو ینگ بزنس مین میں انہوں نے ایک کتاب لکھی 1700s میں, اور انہوں نے یہ جو ایک فریز کوائن کیا, ٹائم از منی. دیٹ واز فار بزنس مین. بزنس مین کے لیے ٹائم از منی. اچھا, ایک امپریشن یہاں پر یہ ہے کہ کورٹ کیس ڈیلے ہونے سے شاید کوئی جج صاحبان کا بھی فائدہ ہے یا وکیلوں کا فائدہ ہے. ہمارے پاکستان کے اندر 99% آف دا کیسز ہم تو ایک دفعہ فیس لیتے ہیں پر ہیئرنگ, تو اگر کوئی کاسٹ ہی ہو کسی اور شہر جانا ہے, ادروائز تو کوئی کاسٹ نہیں ہے. ان فیکٹ جو ینگ لائرز ہیں وہ کئی دفعہ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ سر ہم اپنا نام کیسے بنائیں, ہمارے کیس میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا, 25 سال فیصلے ہی نہیں ہوتے. آپ نے 10 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے, سپریم کورٹ کہتا ہے 20 ججمنٹس دیں, تو وکیل کہتا ہے میرے پاس تو 20 ڈسپوزڈ آف کیسز ہی نہیں ہیں ہائی کورٹ سے, کیونکہ فیصلے ہی نہیں ہو رہے. آر ایف ایز, کرمنل اپیل, سب چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. سو واٹ از بوتھرنگ آور سسٹم از دا ڈیلے. آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کتنے کا مقدمہ ہو یہ کمرشل کوڈ آرڈیننس آنے سے پہلے تو عدالت میں ایک بندے کو آنا چاہیے, اینی بڈی,
کتنے کا اس کا ڈسپیوٹ ہو تو وہ کہے یار مجھے عدالت میں آ جانا چاہیے. کوئی سر گیس کریں کتنے کا کیس ہونا چاہیے؟ جو ایک فیکٹری مالک تھا, میرا کلائنٹ تھا, تو اس نے کہا سر میرا 20 لاکھ روپے کا ایک بریچ آف کانٹریکٹ کا کیس ہے, تو میں کورٹ میں کیس کروں یا نہ کروں؟ دوسری سائڈ مجھے 7.5 لاکھ روپیہ دے رہی ہے. سو مائی ایڈوائز واز سیٹل اینڈ گو ہوم. دوبارہ اس کو مال نہ سپلائی کرنا, یو آر گیٹنگ این امیزنگ ڈیل. ہیڈ دا کمرشل کورٹس ناؤ بین ایکٹیو, تو میں کہوں گا مجھے آپ فی پے کریں, جو بھی آپ نے کر دیا میں ٹیکس دوں گا اس کے اوپر ایز اے لوئر, میں وہ فی سرٹیفکیٹ ساتھ لگاؤں گا. ناٹ اونلی کہ میں آپ کو 20 لاکھ روپیہ ود مارک اپ لے کر دوں گا ود ان 6 months, میں اپنی فی بھی ریکور کرا کے دوں گا آپ سے. اور دس از ویئر دا لا نیڈس ٹو گو, اینڈ دین بزنس کمیونٹی کے اندر ایک امپریشن جائے گا کہ یار the courts are working. سنگاپور کی سر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. In 1990s سنگاپور کا سسٹم was also not very good. Contract enforcement took about 5 to 6 years. 1990 میں سنگاپور نے یہ فیصلہ کیا کہ we need to have judicial reforms. انہوں نے یہ فیصلہ کیا جس کا نام رکھا we need to have judicial modernization. Amongst the host of legal reforms جو انہوں نے سوچے, جو میجر سر لیگل ریفارم انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک دفعہ تو ورک لوڈ کو ختم کرنا پڑے گا. آج ایک سول جج صاحب کے پاس اگر 100 کی کاز لسٹ ہے اور ایکسٹریملی بیڈ ورکنگ انوائرمنٹس ہیں, اے سی بھی نہیں کام کر رہا, تو آپ ان سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ اس طرح کے کام کریں گے. سر انہوں نے نمبر آف ججز انکریز کیے, انفراسٹرکچر انکریز کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک عدالت کا انفراسٹرکچر آپ دیکھیں اور ایک چھوٹا سا بینک جا کے دیکھیں کتنے زبردست سرکمسٹانسز میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں بینکرز, ان کے کیبنز دیکھیں, ان کی چیزیں دیکھیں, اور آپ یہ حالات دیکھیں. دس کی ناٹ ورک. کورٹ فیس کو انہوں نے انکریز کیا. ان 9 years انہوں نے اپنا 97% ورک لوڈ سارا ختم کر دیا. انہوں نے ایک دفعہ کیسز 3% صرف رہ گئے, جو اگر 100 کیس پینڈنگ تھے وہ 97 پہ لے آئے, اور اس کے بعد کبھی ورک لوڈ انکریز ہی نہیں ہوا سنگاپور میں. اینڈ لک ویئر سنگاپور از ناؤ. سو ون آف جو ایک چیز ہمیں کرنے والی, ابھی تو لا لے کر آئے ہیں, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ آپ لوگ بھی پھر ایڈوائز دیں گے, لا میکرز کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کتنے کیسز لگتے ہیں. آپ کو کیا are 45 judges enough? Should we have 100 judges? پھر the next phase would be کہ کیا بزنس مین اس میں کنٹریبیوٹ کریں. کیا کورٹ فی کمرشل کورٹ میں آنے کی میکسیمم کورٹ فی 15,000 ہی ہونی چاہیے, یا 15 لاکھ بھی ہو سکتی ہے فار اے کلیم جس کو آپ 4 مہینے میں کر دیں. کیا ایک کیس کو, وہ جو بار کے سکسیسفل ملکوں میں کیا ہوتا ہے سر, جب ٹرائل ہوتی ہے تو وہ بلک ڈیٹس دیتے ہیں. واٹس اے بلک ڈیٹ؟ کہ آپ کو پہلے سے چاہے 8 مہینے آگے کی ڈیٹ دے دی ہے, لیکن آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ 4, 5, 7 دن کا ٹائم فریم ہے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی ہے, کوئی فوت ہو گیا ہے, کوئی نہیں ہوا, آپ اپنا جونیئر بھیجیں. دیٹس ہاؤ لا فرمز کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا. ان دا لارجر رن آج کوئی ینگ بچہ آتا ہے, اس کو نوکری نہیں ملتی کیونکہ سینئر کہتا ہے کہ میں نے اکیلے نے پیش ہونا ہے, تم نے تو صرف کتابیں اٹھانی ہیں, یوزفل نہیں ہے. پھر لا فرمز کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا کہ خالی ون مین شو نہیں ہے. جج صاحب نے وہاں تاریخ نہیں دینی. اگر آپ سپریم کورٹ ہیں تو 4 بندے کمرشل کورٹس میں آپ کے موجود ہونے چاہیے, which have to take the case along. آپ کو پھر سینئر لیول کے ہائر پیڈ ایسوسیٹس چاہیے ہوں گے. اب ایک ڈیٹ سر آج پڑی ہے, اس کی ڈیٹ 20 دن بعد پڑی ہے. جج صاحب جس نے ساری پلینٹ پڑھ لی ہے, اس نے انہوں نے وہ دوبارہ پلینٹ پڑھنی ہے. سسٹم آگے چل ہی نہیں سک رہا. سو I'm sure well being اور وہ سارا آپ کو پتا ہے, بٹ آپ نے سمجھا سر کہ یہ لا آیا کیوں. ہاں ایک لاسٹ بس my bit of personal advice, یہ بھی ضرور ہے because you are judicial brains and one of the top in the country, کہ کئی دفعہ یہ جو ہماری فورن کمپنیز ہیں یہ پورے کٹ تھروٹ بزنس مین ہیں. یہ نہ ہوئے کہ صرف ہم اسی سوئے میں بیٹھ جائیں کہ فورن کمپنی آئی ہے تو اب اس کو ریلیف دینی ہے. ایٹ ٹائمز یہ بھی غلط کیس لے آتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ لوکل ہی پھنسا ہو سکتا ہے میں ہی کسی لوکل کا وکیل ہوں. تو یہ نہ ہو کہ فرام دی ادر سائڈ بھی ہم نے دیکھنا ہے, بیکاز جب میں نے دیکھا ہے فورن جو لوگ ادھر آ کے انویسٹ بھی کرتے ہیں, دے ہیو دیئر اون کمرشل انٹرسٹ ایٹ ہارٹ ٹو. 1% کے اوپر ان سے 2 راتیں نیگوشیٹ ہوتے ہیں اور ہلتے نہیں ہیں. بٹ دس لا, جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ 20-25 لاکھ روپے کا کلیم آیا, میں نے اپنے کلائنٹ کو کہا 25 لاکھ روپے از اے لاٹ آف منی. کسی کا ہارڈ ارنڈ پیسہ پھنس جائے,
میں نے کہا تمہیں 7.5 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, لیس دین 50%, سیٹل کر لو, عدالت نہ جاؤ. یہی کوئی 2-2.5 کروڑ کا کیس ہوتا تو لیٹس ورتھ فائٹنگ فار another 10 years. So let's hope for the best. We have a lot of hope and I'm sure آپ اکیلے نہیں کر سکتے جب تک بار کی آپ کے ساتھ سپورٹ موجود نہیں ہوگی. ریٹن آرگیومنٹس نہیں ہم دیں گے, ہم خود ڈیٹا نہیں دیں گے. The quality of judgment is as good as the quality of legal assistance that has been provided to you. So inshallah, let's hope for the best and we'll keep on seeing each other in courts and we have a lot of hope or we have to do it together. ٹھیک ہے جی, thank you very much.